یہ معجزہ رسول، یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا، یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا، مٹھی میں بول مٹھی میں کنکروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا، مٹھی میں کنکروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا، راہ خدا میں دے کے خدیجہ نے مال و زر، راہ خدا میں دے کے راہ خدا میں دے کے خدیجہ نے مال و زر، راہ خدا میں دے کے خدیجہ نے مال و زر، مکہ کے ہر غریب کا چولہا جلا دیا، مکہ کے ہر غریب کا چولہا جلا دیا۔ آمینہ کے لال نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا ایک بازار ہے، بہت جلد یہ بازار بند ہو جائے گا۔ دنیا کیا ہے؟ ارے بولو بھائی کیا ہے؟ دنیا ایک بازار ہے، ایک دن یہ بازار بند ہو جائے گا، جو لینا ہے لے لو، جو لینا ہے لے لو۔ کیا لوگے؟ کھلونے، پراٹھا، حلوہ پراٹھا، بولے بھوک لگی ہے حلوہ کھاؤ، جو لینا ہے لے لو۔ کیا لینا ہے؟ نماز لینی ہے لے لو، روزہ لینی ہے لے لو، صدقہ لینی ہے لے لو، نیکیاں لینی ہے لے لو، جھولا بھر لو، پھر یہ موقع نہیں ملے گا جب آنکھیں بند ہو جائے گی، جب سانسیں رک جائے گی، جب جسم کام کرنا بند کر دے گا، اس وقت پھر آنسو بہانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور قربان جاؤ، آپ نے کیا سمجھا یہ دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اور قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ، سارے لوگ بولے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تم موت کو کیا سمجھتے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ، میں موت کو یوں سمجھتا ہوں کہ جیسے ابھی بیپریت بازار ہم جائیں، اب پتہ نہیں وہاں سے لوٹ کر آپ پائیں یا نہ پائیں، میری موت ہو جائے۔ دوسرے صحابی سے پوچھا آپ نے کہ تم کیا سمجھتے ہو، موت کو کیا سمجھتے ہو، کیا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جیسے میں 4 رکعت نماز کی نیت باندھوں، اب پتہ نہیں 4 رکعت نماز میری مکمل ہو یا نہ ہو کہ موت آ جائے۔ قربان جاؤ، تیسرے صحابی سے آپ نے پوچھا تم موت کو کیا سمجھتے ہو؟ تیسرے صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں موت کو یوں سمجھتا ہوں کہ داہنے طرف میں جب سلام پھیروں تو پتہ نہیں بائیں طرف سلام پھیر پاؤں یا نہ پاؤں کہ موت آ جائے۔ قربان جاؤ، وجہ کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابیوں جانتے ہو میں موت کو کیا سمجھتا ہوں؟ میں موت کو یوں سمجھتا ہوں کہ یہ آنکھوں کی جو پلکیں ہیں، اگر یہ اوپر ہو، یہ اوپر جائے، ارے اوپر نیچے یہ پلکیں کرتی ہے نا، ارے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر یہ اوپر ہو، پتہ نہیں نیچے پہنچ پائے کہ نہ پائے کہ موت آ جائے۔ عبادت کرو تم، عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمیں ہی ملے گی۔ یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2
गज ज़मीं ही मिलेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमा दिया, कुर्बान जाओ, कि जब मय्यत मर जाए, लोग जब इंतकाल कर जाएं, तो वो दुनिया में आने की ख्वाहिश करेगा कि या अल्लाह एक बार हमको दुनिया में भेज दे। आने का परमिशन है? अरे मरने के बाद आने की परमिशन है नहीं है ना? कोई वही है मरवार बात क्यों आए? वो मैयत ख्वाहिश क्यों करेगी अल्लाह के पास कि अल्लाह एक बार हमको भेज दे दुनिया में? क्या है? नमाज पढ़ने के लिए नहीं, कि अल्लाह एक बार ती मोग भेजे दे, मैं खूब नमाज पढ़ूं, नहीं। नमाज पढ़ने के लिए नहीं, रोजा रखने के लिए नहीं, हज करने के लिए नहीं। और कुर्बान जाओ, वो मैयत कहेगी या अल्लाह एक बार दुनिया में मुझे बस भेज दे, मेरे पास जितनी दौलत है, जितना माल है, सब तेरी राह में सदका मैं करूं। वो सदक़े की अजीम फजीलत को देखेगा मरने के बाद। सदका क्या है? अल्लाह के रास्ते में पैसा खर्च करने का, माल खर्च करने का, दौलत खर्च करने का सवाब क्या है, अज्र क्या है, वो उसको अपनी आंखों से देखेगा। और कुर्बान जाओ, इसलिए मुसलमानों, ओहो आप क्या समझते हैं कि हम जब मर जाएंगे मेरा बेटा मेरे नाम पे कुरान पढ़ कर दुआ करेगा, भाई कुरान पढ़कर दुआ करेगा, बीवी कुरान पढ़कर दुआ करेगी? ये आपकी भूल है। और कुर्बान जाओ, जब जिंदों में कोई याद नहीं रखता, मरने के बाद कौन किसको याद रखता है? रखेगा? अरे दुनिया में रखता है। या तो जिंदों का हाल कोई पूछने वाला नहीं है, जिंदे का हालात पूछने वाले कोई नहीं है। मेरी माँ बहनों, मरने के बाद कौन किसको पूछता है? क्यों नहीं रहती जिंदगी, आखिरत की तैयारी कर लो। क्यों मेरे मरने के बाद मेरा बेटा हमें याद करे या ना करे, गम नहीं है। भाई भूल जाए, गम नहीं है। बीवी भूल जाए, गम नहीं है। दोस्त भूला बैठा है, गम नहीं है। हम दुनिया में ऐसा अमल करके आए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कयामत तक इसका सवाब कब्र में अता फरमाता रहेगा। सुभान अल्लाह। तो अमल बताऊं? अरे वो अमल बताएं। वो अमल क्या है? कुर्बान जाइए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, सदक़े की बरकत बहुत है। सदक़े में माल की जो सदका करते हैं, इसकी बहुत बरकत है। अच्छा, उलमा फरमाते हैं कि जो आदमी कसरत के साथ सदका करता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, अल्लाह उसकी उम्र को बढ़ा देता है। क्या करता है? उम्र को अल्लाह बढ़ा देता है। अच्छा, मुसीबत से, परेशानी से, वबा से, बला से, हादसा से, बुरी मौत से उस आदमी की अल्लाह हिफाजत फरमाता है। जो कसरत के साथ सदका करता है, जो कसरत के साथ सदका करता है। टाटा बिरला मर गया, टाटा बिरला मरा ना, टाटा बिरला मर गया। पूरी दुनिया के अंदर में उनका प्रोडक्ट, उनका सामान, उनकी गाड़ियां, और कुर्बान जाओ, लेकिन टाटा बिरला एक सखी इंसान था, सखी था वो। ओ कुर्बान जाओ, उन्होंने अल्लाह से सौदा किया था कि अल्लाह मेरा जो भी मुनाफा होगा उसमें 25 पैसा तेरे रास्ते में सदका। और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि पूरी दुनिया के अंदर में टाटा बिरला कंपनी फैल गई। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों, एक बात याद रखना, इस्लाम में कंजूसी की गुंजाइश नहीं है। इस्लाम में कंजूसी है ही नहीं है। इस्लाम में कंजूसी नहीं है। कंजूस किससे कहते हैं? पैसा है, बीवी के पीछे खर्च नहीं कर रहे हैं, पैसा है, बच्चा भूखा रो रहा है, पैसा है और रिश्तेदार बीमार पड़ा हुआ है, पैसा है, मदरसे वाले आए चंदा नहीं दिए, पैसा है, मस्जिद बनाना है, मस्जिद नहीं बना रहे, बस माल जमा करो, माल जमा करो, माल जमा करो, माल जमा करो। अल्लाह कह रहा कुरान में 80 जगह अल्लाह कुरान में कह रहा है माल खर्च करो, माल खर्च करो। 80 जगह पूरे 300 पारे में अल्लाह ने कहा माल खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। ये कह रहा नहीं, जमा करो, जमा करो, जमा करो। अच्छा, कफन में जेब है? अरे बोलो भाई, कफन में जेब है? अच्छा, कब्रोत अलमारी है? अरे कब्रोत अलमारी है, तिजोरी? बोले की भैया बने लू?
اے مسلمانوں، یہ جو مدرسہ اشرف العلوم ہے، قربان جاؤ، کیوں نہیں رہتی زندگی ایسا عمل کر لو کہ مرنے کے بعد مدرسہ اشرف العلوم اس دھرتی پر جب تک چلتا رہے گا، اللہ آپ کے قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ کریں گے؟ ارے کریں گے، بولو نا۔ ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا۔ ایک حافظ قرآن کتنے کو لے کر جائے گا؟ ارے ہاتھ اٹھا کے بتائیے نا، ہم کو کتنے کو لے کے جائے گا؟ 10 کو۔ آئیے، ایک وکیل صاحب کتنے کو لے کے جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ پروفیسر صاحب، بڑا بابو ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اور قربان جاؤ، جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا، جس کا بیٹا عالم دین ہوگا، اللہ اس کے ماں باپ کے سر پہ تاج سجائے گا، اللہ تاج پہنائے گا۔ تو اہل محشریوں اللہ کے فرشتے سے پوچھیں گے کہ چھے یہ ہر متھا تاج چھے کے چھے؟ کونو انبیاء چھے نا کی؟ اللہ کے فرشتے کہیں گے نہیں انبیاء نہیں چھے۔ تو کیا چھے؟ کوئی اولیاء ہے؟ اولیاء بھی نہیں ہے۔ شہداء ہے؟ شہداء بھی نہیں ہے۔ صالحین ہے؟ صالحین بھی نہیں۔ صدیقین ہے؟ صدیقین بھی نہیں۔ تو کیا چھے؟ تو اللہ کے فرشتے جواب دیں گے، یہ وہ باپ ہے جنہوں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا، عالم دین بنایا تھا۔ اور قربان جاؤ مسلمانوں، مدرسے سے محبت کرو۔ مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہ نے فرمایا تھا، قربان جاؤ، اور مولانا ولی رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، قربان جائیے، اڑیسہ کے جلسے میں آپ نے فرمایا تھا، مسلمانوں ہر گھر میں کم سے کم ایک حافظ قرآن، ایک عالم دین ہونا چاہیے، اس لیے کہ جنت میں لے جانے والا کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے۔ ارے جنت میں لے جانے والا کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے نا۔ بیٹا عالم ہے، باپ کو اللہ جنت داخل کرے گا، ماں کو اللہ جنت داخل کرے گا، اور بیٹا حافظ قرآن ہے، اللہ باپ کو جنت میں داخل کرے گا، ماں کو جنت میں داخل کرے گا۔ ارے کوئی تو جنت میں لے جانے والا ہونا چاہیے نا۔ انشاءاللہ بہت سارے لوگ یہاں پر سوچ رہے ہوں گے کہ مو اپنا بیٹا حافظ قرآن بنانو تن، مورو بیٹا عالم بلتن تو موہ جنت جوا سکوئی، لیکن اب سمے نیچے مور بیٹا بورو ہے گئی ہے، دوسرا لائن پکڑ لیا ہے میرا بیٹا، میرا پوتا بھی اس لائق نہیں ہے۔ ایک عمل ہے میرے بھائی، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ خزانے میں کمی ہے؟ ارے بولو نا، یہ کمی ہے؟ اللہ خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اور قربان جاؤ، ایک عمل ہے، اللہ نے دولت دیا ہے، انشاءاللہ ایک عمل ہے۔ کتنے لوگ کریں گے اگر میں بتاؤں گا؟ ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ تیار ہیں وہ عمل میں بتاؤں کریں گے انشاءاللہ۔ میری ماں بہنوں، تمہرا بھی سنبو، تمہرا اپنا تقریر گھورت کربو، ایچھان بوڑھے پہلے مقرر تقریر سن۔ اچھا، ماں بہنوں کے لیے 4 باتیں، تمہارے جو نے 4 بات، 4 کام، 4 بات بولوں بیشی نہیں، 4 کام کرنے وہ جنتیں 8 دروازہ، جیٹے دروازہ چاہو جنتیں داخل ہوئے جاؤ۔ انشاءاللہ ہم بتائیں گے میری ماں بہنوں، دل جمی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ میری ماں بہنوں بیٹھو۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے کہ انشاءاللہ ہم عمل کریں گے۔ اللہ دولت دیا ہے، اللہ پیسہ دیا ہے، اللہ مال دیا ہے۔ ایک بچے کو حافظ قرآن بنانا تو اپنا پیسہ کھلا کر ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دو، انشاءاللہ اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کا کرم ہوگا، اللہ قرآن کے صدقے میں قربان جاؤ تمہیں جنت کے اندر میں داخلہ فرما دے گا۔ میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا، ایک بات یاد رکھیے گا، میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے، میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے۔ تو انشاءاللہ الحمدللہ اتنا بڑا مجمع ہے، انشاءاللہ
مجھے 5 آدمی, صرف 5 آدمی چاہیے انشاءاللہ, صرف اور صرف 5 آدمی چاہیے انشاءاللہ. আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করব. আমি মুসাফির আছি, মুসাফিরের দোয়া রদ হয় नहीं. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تم مجھے پکارو میں تیری دعا کو قبول کروں گا. قربان جاؤ, وہ لوگ بھی شامل ہو جانا جو بیمار رہتے ہیں, علاج کرتے کرتے تھک گئے, اچھا نہیں ہو رہے ہیں, صدقہ کرو. اللہ صدقے کی برکت سے آپ کو مکمل صحت و تندرستی عطا فرما دے گا. وہ لوگ بھی شامل ہو جانا جس کے گھر میں خالی پریشانی ہے, صدقہ کرو, اللہ پریشانی سے آپ کی حفاظت عطا فرمائے گا. ایک بات یاد رکھنا, جو اللہ کے راستے میں دین کے کاموں میں خرچ نہیں کرتا ہے اللہ اس کو ڈاکٹر کے یہاں بھیج دیتا ہے. کہاں بھیجتا ہے؟ ارے بولو نا بھائی, ڈاکٹر کے پاس, اور ڈاکٹر اس کو اللہ کے یہاں بھیج دیتا ہے. بولا جا جھمیلے ختم ہو گئی ہے. مجھے 5 آدمی چاہیے ہے. پہلا کوئی سخی, اللہ کا نیک بندہ, چہیتا بندہ, پیارا بندہ, 5000 روپے دینے والا. 1 سال کا خرچ ہے ایک بچے کا, 500 روپیہ مہینے ہوئے, الحمدللہ 6000 ہوتے, 1000 چھٹیوں کے نکال دیے. 5000 روپے دینے والا پہلا کوئی سخی تیار ہو جائے کہ حضرت انشاءاللہ ایک بچے کا خرچ اٹھانے کے لیے ہم تیار ہیں, 5000 روپے ہم اس مدرسے میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا, اپنے ماں باپ کے نام سے دے سکتے ہیں تو اس میں دوہرا ثواب ملے گا. اللہ اس کا اجر آپ کو بھی دے گا, آپ کے ماں باپ کو بھی دے گا. دادا دادی کے نام کر دو گے, اللہ اس کا ثواب آپ کے دادا دادی کو بھی دے گا, اللہ اس کا اجر آپ کو بھی عطا فرمائے گا. ہے کوئی ایسا پہلا نوجوان جو 5000 روپے دینے والا؟ پہلے فہرست میں اس کا نام آ جائے. ماشاءاللہ. 20 بوڑا سیمنٹ ہمارا باپ ماں کے نام سے. کیا نام بابو آپ کا؟ ہمارا نام جفیر, ممبر جفیر ہے. نعرے تکبیر, دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا دو, نعرے تکبیر, نعرے تکبیر. ماشاءاللہ محمد ظفیر بابو 20 بوری سیمنٹ یہ اپنے ماں باپ کے نام پر دیے ہیں. 20 بوری سیمنٹ کی قیمت 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 8000 ہوئی ہے نا. ارے بولو نا بھائی, ہاں بولو یا نہ بولو بھائی. ظفیر بابو سے کہیں گے ظفیر بابو یہ تو 8000 ہو رہا ہے, 10 کر دیتے. 10. ماشاءاللہ, یہ دیکھیے ظفیر بابو پاکٹ میں ہاتھ ڈال دیا. ماشاءاللہ, نعرے تکبیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ خالق صاحب, ماشاءاللہ. یہ دیکھیے حضرت ماشاءاللہ عبد الخالق صاحب دوسرے نمبر پہ آ گئے. الحمدللہ. ممبر ظفیر صاحب, ممبر ظفیر صاحب 10,000. جی اللہ قبول فرمائے. نام لکھ لیے. ماشاءاللہ. میں تو دعا کروں گا یہ نوجوان میرا ممبر ہے, اللہ اس کو پارشد بنا دے, اللہ اس کو مکھیا بنا دے. میرے بھائیو, میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہر مسلمان کو خوشحال بنائے. اگر مسلمان خوشحال نہیں ہوگا تو دین کے کام کیسے ہوں گے, مدرسے میں تعاون کیسے کرے گا, مسجد کیسے بنائے گا. میں تو رب قدر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرا ہر بچہ دولت مند بنے, ہر بچہ میرا پیسہ والا بنے, ہر بچہ میرا مال والا بنے. لیکن میرے بچوں, اللہ جب دولت دے, اللہ جب مال دے, اپنے سر کو جھکا لینا, اپنے سر کو اونچا مت کرنا, تکبر مت کرنا, گھمنڈ نہیں کرنا. اس لیے کہ اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے, اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے. دوجن ہوئے گئے ماشاءاللہ. تیسرے نمبر پہ کوئی ایک اور ماں کا چہیتا بیٹا ظفیر جیسا. یا اللہ یہ دونوں سخی کی دان کو قبول کرے نو. اللہ ان لوگوں کی عمر میں, صحت میں, زندگی میں, ایمان و عمل میں, کھیت و کھلیان میں برکت دے. اللہ ظفیر صاحب اور ہمارے کیا کہتے ہیں کہ عبد الخالق صاحب, ان دونوں کے والدین کو کرور جنت الفردوس میں اللہ تعالی مقام عطا فرما دے. آمین بولو الحمدللہ. ہے تیسرا کوئی سخی ہے 5000. دیکھیے ہمارا سوال 5000 ہے, آپ 10 بھی دے سکتے ہیں, 15, 20, 25, 50 بھی دے سکتے ہیں. فون پہ کیش نہیں ہے, فون پہ ہے, فون پہ کر دو. فون پہ نہیں ہے کوئی دقت نہیں ہے, گوگل پہ ہے, گوگل پہ کر دو. گوگل پہ بھی نہیں ہے کوئی دقت نہیں ہے, آپ نام لکھا دیے, کل کمیٹی والوں کے حوالے کر دیجئے گا. الحمدللہ. اس سے آسانی ایک بھائی اور اٹھے ماشاءاللہ. یہ دیکھیے نہیں
अच्छा माशाल्लाह। कोई तीसरे नंबर पे कोई सखी तैयार होगा 5,000 रुपए देने वाला। तीसरे नंबर पे कोई अल्लाह का चहीता प्यारा बंदा तैयार हो जाए, अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, अपने दादा दादी नाना नानी मरहूमिन मरहूमात की सालो सवाब की नीयत से। अल्लाह मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। ए मुसलमानों, अल्लाह के रसूल का घर बना दोगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह इसको ज़ाय नहीं करेगा, इस नेकी को ज़ाय नहीं करेगा। मेरा रब इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। तीसरे नंबर पे मेरा एक कोई मास्टर साहब हो, प्रोफेसर साहब हो, इंजीनियर साहब हो, डॉक्टर साहब हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, अल्हम्दुलिल्लाह है कोई नौजवान, ये तीसरे नंबर पे 5,000 रुपए दान करने वाला इंशाअल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला, अल्लाह के रास्ते में देने वाला, कोई अपने माँ बाप के नाम पर इंशाअल्लाह। तीसरे नंबर पे एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह, बस एक आदमी। हालांकि मुझे 5 आदमी चाहिए था, लेकिन अल्लाह ने 2 को चुना है इंशाअल्लाह। वहीं पर मेरा अल्लाह इंशाअल्लाह 3 को भी चुनेगा, इसलिए कि वो इंसान मदरसा मस्जिद नहीं बना सकता है, नेक अमल नहीं कर सकता है जब तक अल्लाह की तौफीक ना हो। जब तक अल्लाह तौफीक नहीं देगा, इंसान कोई नेक अमल नहीं कर सकता है। ये सब अल्लाह की तरफ से है, ये सब अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा, अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा, ठीक वो इंसान नेक अमल करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है तीसरे नंबर पे कोई है नहीं है? अजी सौदे को मैं सस्ता करूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अल्लाह की जात पे उम्मीद है कि 5 आदमी जुड़ जाएगा। देख लीजिएगा आप देख लीजिएगा, 5 आदमी जुड़ेगा। सस्ता सौदा को सस्ता कर रहे हैं। हजार रुपए देने वाले कौन? ए देखिए मेरा पहला भाई तैयार हुआ, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। क्या नाम भाई? अनवर। ए जनाब भाई मोहम्मद अनवर साहब अल्हम्दुलिल्लाह। ए माशाअल्लाह 1,000 टका। और कोई दूसरे नंबर पे मेरा भाई कोई नौजवान, एक इधर नौजवान आ गया। अच्छा, हमारी माँ बहनों को पिंडाल में चादर रुमाल घुमाते रहिए। मेरी माँ बहनों कुर्बान जाओ, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के साथ ने दी है। तुम उसकी बेटी हो, आज दिल खोल कर इस मदरसे में दान करना, ताउन करना। इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे बेटे को भी हाफिज कुरान बनाएगा। अल्लाह तेरी बेटियों 2,000 रुपए। देखिए हम 1,000 मांग रहे हैं, हमारे डॉक्टर बाबू ने 2,000 रुपए दान किया है। अल्लाह हमारे डॉक्टर बाबू, अल्लाह इन दोनों नौजवानों के दान को कबूल करे ना। अल्लाह इन दोनों की उम्र में कमाई में सेहत में बरकत दे। अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह। क्या नाम बाबू? ए देखिए अब्दुल रकीब बाबू। तीसरे नंबर पे 3 आदमी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, 3 आदमी हो गए। चौथा कोई नौजवान है, मेरा पॉकेट में हाथ दो मेरे बच्चों। 1,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। ये 1,000 रुपए से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इस मदरसे का भला हो जाएगा। अल्लाह तेरा भला करेगा इंशाअल्लाह। मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। एक नौजवान इधर भी आया, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। ये फोन पे करेगा। इधर आजा बेटा, इधर आजा, स्किनर है इधर ले लो भाई। 4 हो गए। 5वें नंबर पे कोई नौजवान 1,000 रुपए देने वाला है इंशाअल्लाह। ये लास्ट नौजवान होगा 5वें नंबर पे। क्या नाम है? शेर अली, हाजी मोहम्मद शेर अली साहब। अल्लाह कबूल। माशाअल्लाह। কতজন হলো? अरे কতজন হলো বলুন না আলহামদুলিল্লাহ। ये देखिए हमारे भाई भी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मनव्वर हसन साहब 10 बारी 1,500 रुपए। और उनकी वालिदा अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी वालिदा ने भी 200 रुपए दी है। अल्लाह हमारी कारी जमाल साहब की तरफ से 1,100 रुपए माशाअल्लाह मदरसे की मदद के लिए दिए हैं। वो लिखा दिया बाद में देंगे माशाअल्लाह। हाफिज कुरान, हामिल कुरान, आमिल कुरान, कारी कुरान जनाब जमाल साहब दामद बरकातहू, उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह 1,100 रुपए ताउन किया है। अल्लाह हमारे कारी साहब के दान को कबूल करे लो। अल्लाह सबके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अच्छा ये 1,000 वाले तो ज्यादा हो गए, कितने हुए? अरे बोलो ना भाई, नहीं पता है?
الحمدللہ. اور کوئی ہے 1000 والے جو 1000 روپیہ دینا چاہتے ہیں, اور میرا کوئی بچہ کوئی نوجوان فون پے کرنا چاہتے ہیں, گوگل پے کرنا چاہتے ہیں, اے نوجوانوں اور قربان جاؤ, یہ 1000 روپے کی سنگت اتر دیناج پور جاؤ گے, ہوٹل میں بیٹھو گے, کھانا کھاؤ گے, ناشتہ کرو گے, چائے پیو گے, گٹکا کھا کر تھوک دو گے, لیکن قسم خدا کی آج یہاں دے دو گے, اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے گا. میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے. اور قربان جاؤ, عظمت قرآن کیا ہے, محبت قرآن کے لیے الحمدللہ. اور مدرسے میں پڑھنے والا بچہ مہمان رسول ہوتا ہے, ان مہمان رسول کی محبت میں الحمدللہ 1000 روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے. کوئی نوجوان اور کوئی ہے 1000 روپے دینا چاہتا ہے, آج سودے کو سستا کرو, 500 روپے انشاءاللہ, دعا وہی ہوگی انشاءاللہ. اب ہم کو لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ 10 سے 15 آدمی کیا کہتے ہیں کہ شامل ہو جائیں گے. 500 1500 روپیہ دینے والا, 500 روپیہ دینے والا. اے دیکھیے پہلا نوجوان, کیا بھائی دیکھیے نوجوان ایک بار فون پے کیا, ایک بار نقد بھی دیا, الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ جذبہ ہے. دیکھیے ایک نوجوان میرا دیکھیے باشرہ نوجوان ہے, چہرے پہ داڑھی ہے, سر پہ ٹوپی ہے, الحمدللہ. یہ بھی خرامہ چلے آئے کہ ہم بھی اپنے ماں باپ کے نام پر یہاں پر کچھ نہ کچھ دیں گے, الحمدللہ. ایک بھائی اور آ رہے ہیں ماشاءاللہ, 1500 والے آ جائے میرے بھائی, 1500 والے آئے تو صحیح, الحمدللہ. اب بھائی کچھ بچے چادر رومال لے کر تھوڑا سا پکڑ لو بیٹا, جس کو 100 اور 50 دینا ہوگا, 150 200 300 400 دینا ہوگا, وہ چادر رومال میں ڈال دے گا. اے بابو یہ پکڑ لو, تھوڑا چادر رومال پکڑ لو, مدرسے کا جلسہ ہے, ثواب ہوگا, شرم نہ کرو, اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے. کچھ بچے اے بابو اے چادر رومال پکڑ لو. یہ رضاکار لوگ کہاں ہیں؟ مدرسے کے بچے کیا کہتے ہیں کہ اے بابو پکڑے دھورے نو, تو ایک تو دھورے نو, اے بابو ادھر سے بھی کچھ بچے اٹھ جاؤ بھائی چادر رومال لے کر, ثواب ہوگا, اٹھ جاؤ بھائی. صحرا میں جنگلوں میں, صحرا میں جنگلوں میں, بیابان میں پڑھو, صحرا میں جنگلوں میں, بیابان میں پڑھو, مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو. یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے, کل ہونے والا کیا ہے, کل ہونے والا کیا ہے. یہ قرآن میں پڑھو, کل ہونے والا کیا ہے, یہ قرآن میں پڑھو. ماشاءاللہ ایک نوجوان آیا, میرے ہاتھوں میں 1000 روپے تھما کر چلا گیا. ایک بھائی آئے 200 روپے تھما کر چلے گئے, الحمدللہ. اور بھی کچھ بچے جڑ جائے میرے بھائی. 1500 روپے میرے نوجوانوں کوئی بڑی رقم نہیں ہے. ایسا بھی نہیں کہ اس سے تم مالدار ہو جاؤ گے, اس سے تم بلڈنگ ٹھوک دو گے. یہ بھی نہیں ہے کہ 500 روپیہ دے دو گے تو تمہارا بزنس کاروبار رک جائے گا, او گھر کا چولہا بند ہو جائے گا. نہیں نہیں, او میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, میرا اللہ کہتا ہے ایسا کوئی میرا بندہ جو مجھے قرضہ حسنا دے دے, پھر میں اس کو بڑھا چڑھا کر واپس کر دوں. اللہ بڑھانا بھی جانتا ہے, اللہ گھٹانا بھی جانتا ہے. اس لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور کوئی میرا بھائی, اور کوئی میرا بھائی, دیکھیے مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچے طالب علم یہ چادر رومال لے کر گھوم رہے ہیں. میرے بھائی ہم آپ سے زیادہ نہیں مانگ رہے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاکٹ میں پیسہ ہے, چاہے وہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو, اگر ہے تو دے دیجئے گا, نہیں ہے اللہ معاف کرے گا. آپ سے زبردستی ہم کو پیسہ نہیں لینا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اپنے مرحومین مرحومات کی سال و ثواب کی نیت سے, اپنے والدین کی سال و ثواب کی نیت سے الحمدللہ قرآن پڑھو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے, قرآن پڑھے دوسروں کو پڑھائے. الحمدللہ. بھائی ادھر والے بھی کچھ بچے کھڑے ہو جائیں چادر رومال لے کر. بھائی اے ادھر والے بھی کوئی نہیں ہے, ارے چادر رومال پکڑ لو گے تو شرم کی بات ہے, یہ بتاؤ. اے بابو اے بیٹا اتنے گھوم جاتے, بیٹا اتنے گھوم جاتے. جو لوگ کھڑے ہیں ان کے پاس بھی جائیے,
جو لوگ کھڑے ہیں ان کے پاس بھی جائیے، جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے پاس بھی جائیے، جن سے جو بن پڑے آپ دے دیجئے، نہیں ہے کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی کہ آپ کو دینا ہی دینا ہے۔ ماں بہنوں کے پنڈال میں چادر رومال لے کر گھومتے رہیے، الحمدللہ 1500 روپے۔ دیکھیں اسکینر یہ نوجوان آیا، یہ اسکین کر رہا ہے، یہ بھی اپنے والدین کی سال و ثواب کی نیت سے کچھ نہ کچھ دینا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہی تو ساتھ جائے گا، یہی تو ساتھ جائے گا۔ اور قربان جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہارے ساتھ کچھ نہیں جائے گا سوائے عمل کے، کچھ نہیں جائے گا۔ سنو، یہ کپڑا اللہ پیسہ دیا، کپڑا خرید کر پہن لیے، کپڑا پرانا ہو جائے گا، کھول دو گے۔ جو کھا لیے ماشاء الحمدللہ، واہ بھائی واہ، یہ برائے سال و ثواب مرحوم ممبر نور محمد صاحب، ماشاءاللہ کھوجا سن کے رہنے والے، الحمدللہ مرحوم ممبر نور مرحوم صاحب کو یا اللہ کر بڑھ جنت الفردوس عطا فرما دے، یا اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، روشن کر دے۔ ماشاءاللہ، ایک دیکھیں نوجوان، ماشاءاللہ محمد انعام الحق، الحمدللہ انہوں نے بھی اپنے والدین کی سال و ثواب کی نیت سے 1000 روپے دان کیا ہے۔ اللہ اس سخی کی بھی سخاوت کو قبول کرے لو، یا اللہ ان کے بھی والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سالا مقام عطا فرما دے۔ میرے بھائی بڑی تیزی کے ساتھ وہ چادر رومال لے کر بچے گھوم رہے ہیں، وہ اپنے پاکٹ میں ہاتھ دیجئے، سیدھے اس کے اندر میں کچھ ڈالتے رہیے گا۔